بلدیہ وسطی جو کہ کراچی کا ایک مشہور ضلع ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی یہ کبھی بڑا مشہور ہوا کرتا تھا، لیکن اپنی تباہی کی طرف جا رہا ہے، جبکہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس کو ماڈل ضلع بنائیں گے۔ بلدیہ وسطی میں جو مستیاں ہو رہی ہیں، آج ہم اس کی کچھ تفصیلات بتاتے ہیں۔ یہاں اسکول بند ہو رہے ہیں، تنخواہیں غائب ہیں، لا ڈپارٹمنٹ خالی پڑا ہوا ہے، ریکوری کے اہداف مکمل نہیں ہوتے اور بجٹ میں اربوں روپے ریکوری کے مد میں رکھتے ہیں کہ ہماری حاصل ہوگی، پتہ نہیں کیوں رکھتے ہیں، لیکن پلٹ کے کوئی نہیں پوچھتا۔ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بلدیہ وسطی میں اس وقت ہمارے ذرائع کے مطابق 7 اسکول بند کر دیے گئے ہیں، یعنی کہ اگر آپ دیکھیں تو 2 اسکول تو مکمل طور پر بند کر دیے گئے ہیں، جس میں شوکت علی پرائمری اسکول اس کو بند کر دیا گیا ہے، جبکہ نارتھ کراچی میں سعدی اسکول کے نام سے تھا غالباً، وہ بھی بند ہو چکا ہے، جبکہ 5 اسکول میں دوپہر کی شفٹوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس کا علم بلدیہ وسطی کی انتظامیہ کو یعنی میونسپل کمشنر کو نہیں ہے۔ آج ہماری ان سے ہونے والی ملاقات میں جب ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کے اسکول بند ہیں، تو انہوں نے کہا کوئی اسکول بند نہیں کیے گئے ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی اطلاع ہے تو بتائیں تاکہ ہم پھر ایکشن لیں، یعنی ہم ان کو بتائیں۔ یعنی ٹھنڈی مشین میں بیٹھے ہوئے میونسپل کمشنر کو اپنے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں علم ہی نہیں ہے کہ کتنے اسکول بند کر دیے گئے ہیں۔ اگر یہ بند کیے گئے ہیں تو شاید جسٹیفیکیشن ہوگی کہ ججز نے دورے کیے تھے تو انہوں نے بھی تجویز دی تھی کہ اگر کوئی معاملہ ہے تو اسکول کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے۔ بالکل صحیح کہا تھا، ایڈمنسٹریٹو پاور آپ کے پاس موجود ہے، آپ کر سکتے ہو، لیکن شوکت علی پرائمری اسکول جو کہ 18 اپریل 1993 کو جس کا افتتاح ہوا تھا، اسی طرح دوسرے اسکول جو کہ قرارداد نمبر 535 13 اگست 1991 کے مطابق اگر دیکھا جائے تو 116 اسکول کی قرارداد منظور ہوئی تھی، جس میں اسکولوں کے نام دیے گئے تھے، اور ان ناموں کے بعد یقینی طور پر یہ اسکول قرارداد 535 13 اگست 1991 کے مطابق یہ اسکول گزشتہ 30-32 سال سے کام کر رہے تھے۔ آج نااہل انتظامیہ یعنی ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر، پیشیٹ کلرک اور دیگر عملے کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ آج دوپہر کی شفٹ تمام بند کر دی گئی ہے۔ تو اسکول مکمل طور پر بند کر دیے گئے ہیں، یہ ہمارے ذرائع کہہ رہے ہیں، لیکن میونسپل کمشنر لا علم ہے۔ اگر ہم ان کو بتائیں گے تو وہ ایکشن لیں گے، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اگر ہمارے ذرائع صحیح بات بتا رہے ہیں کہ اسکول بند کر دیے گئے ہیں، تو ان میں سے شوکت علی اور اس کے ساتھ ساتھ شیخ سعدی گرلز ایلیمنٹری اسکول جو کہ گودرا نیو کراچی میں ہے، یہ 2 مکمل طور پر کیسے بند ہو گئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ غریب متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والی آبادی نیو کراچی میں ہے۔ یہاں کے بچے یقینی طور پر غریب ہیں، وہ پرائیویٹ اسکول یا انگلش اسکول کی فیس برداشت نہیں کر سکتے، تو وہ بچے اسکول کیوں نہیں آ رہے؟ یہ نااہلی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ لیکن کوئی بات نہیں، اگر یہ اسکول بند بھی ہو گئے ہیں ذرائع کے مطابق، تو میونسپل کمشنر یا ایڈمنسٹریٹر کیا لا علم ہے؟ تو ایسا کیوں ہے؟ ڈپارٹمنٹ نے گزشتہ 4 ماہ میں بند کیے گئے 7 اسکول کی رپورٹ اپنے ایڈمنسٹریٹر یا میونسپل کمشنر کو کیوں نہیں دی؟ کیونکہ میونسپل کمشنر نے واضح طور پر بتایا ہے کہ ان کے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی اسکول بند نہیں ہے اور نہ کیے گئے ہیں۔ اگر ہے تو آپ ہمیں بتائیں، ہم ایکشن لیں گے۔ ہم ان کو کیا بتائیں؟ لیکن ان کو ایکشن لینا چاہیے کہ اگر ڈائریکٹر یا ڈپٹی ڈائریکٹر کوئی ایسا اقدام اٹھا رہے ہیں تو وہ اپنی انتظامیہ کو علم میں لائے بغیر یہ کیسے اقدامات کر رہے ہیں، اور اگر یہ ان کی نااہلی نہیں تو اور کیا ہے کہ بچے اسکول میں کیوں نہیں آ رہے؟ کوئی بات نہیں۔ جبکہ ہم نے میونسپل کمشنر صاحب سے سوال کیا کہ گزشتہ 1-1.5 سال سے آپ کے اسکول میں متواتر چوریاں ہو رہی ہیں، اور کیپٹن سرور شہید اسکول سے بھی ابھی پانی کی موٹر اور دیگر چیزیں گئی ہیں، جبکہ نارتھ کراچی کے اسکول سے بھی سامان چوری ہو رہا ہے۔ تو وہ حیران ہو گئے کہ ہمارے سرکاری اسکول میں کوئی ایسا مال ہے کہ چوری ہو سکتا ہے؟ جس پہ ہم مسکرائے کہ ہمارے میونسپل کمشنر یا ایڈمنسٹریٹر کو اسکولوں کی حالت زار کا علم ہی نہیں ہے۔ یقیناً وہ جانتے ہیں کہ ہم ان کو تو کچھ دیتے ہی نہیں ہیں، یہ لاوارث اسکول ہیں، پوچھتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ یہاں پانی کی موٹریں، ڈسپینسر، پینل، بورڈ الیکٹرک کے اور دیگر سامان چوری ہوتا رہتا ہے۔ لاکھوں روپے کی لکڑیاں فروخت ہو گئیں، سمم بکمم، کوئی بات نہیں، لیکن ہم حیران ہیں کہ میونسپل کمشنر بالکل ٹھنڈی مشین میں بیٹھے ٹھنڈے تھے اور وہ ہم سے پوچھ رہے تھے اور لا علم تھے۔ ڈپارٹمنٹ نے ان کو کسی چیز سے آگاہی فراہم نہیں کی، کوئی بات نہیں، لیکن ہم آپ کو بتائیں کہ سرکاری اسکول یا بلدیاتی اسکول ہیں وہ لاوارث ہیں، اس لیے کہ نہ انتظامیہ دیکھتی ہے نہ وہاں کے لوگ۔
مثال के तौर पर सिराजुद्दौला गर्ल्स एंड प्राइमरी स्कूल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके नीचे लिखा हुआ है ब्लॉक जे नार्ताबाद ZMC ज़िला वस्ती, यानी कि ये 1987, 88, 89 की बात है। उसके बाद कई दौर आए लेकिन बल्दिया वस्ती का लफ्ज़ लिखना भूल गए, यानी कि ये डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और यहाँ की इंतज़ामिया का तालीम से लगाव और महकमे से लगाव, जो तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं, इनकी नाहली का मुँह बोलता सबूत है। जबकि हैरानकुन तौर पर यहाँ पर बल्दिया वस्ती में डिप्टी कमिश्नर, उनके तमाम असिस्टेंट कमिश्नर, म्युनिसिपल कमिश्नर सब हरकत में है, शाहराहों पर हैं, सबको कूदा दिया गया है। यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरीज को भी कूदा दिया गया है। लेकिन ये कहाँ सा मॉडल ज़िला बन रहा है, कौन सा बन रहा है कि तालीम का मेयार ही ख़त्म करते चले जा रहे हैं। गरीब मुतवसत घराने के बच्चों को स्कूल से दूर कर दिया गया है, या कौन सी वजह थी कि बच्चे स्कूल नहीं आ रहे थे। ये नाहल डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर्स और उसके बाद पेशीट कलर्स और जीतने किस मुहिम में लगे हुए हैं, ये कोई नहीं देख रहा। कोई बात नहीं। बल्दिया वस्ती का दूसरा अलमिया ये है कि महकमा सैनिटेशन की तनख्वाहें हमेशा ताख़ीर से होती हैं। होती तो पूरे बल्दिया वस्ती की सबसे आखिर में है, लेकिन सैनिटेशन वालों के क्योंकि फ्लेक्सी लोन लिए होते हैं, दूसरे बैंक में तनख्वाह जाती है जो उनको ताख़ीर से 10 से 12 दिन बाद मिलती है, दीगर मुलाजमीन के बाद। यानी मुलाजमीन की अगर 10 तारीख को तनख्वाह होगी तो इनकी 17 या 18 को। और इस महीने भी महकमा सैनिटेशन के मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा नहीं की जा सकी हैं। ये भी फाइनेंस डिपार्टमेंट को देखना चाहिए कि उनकी तनख्वाहें ताख़ीर से और इतनी ताख़ीर से क्यों होती है। बैंक टू बैंक पैसे फ़ौरन क्यों नहीं ट्रांसफ़र होते। ये महकमा फाइनेंस की लाइल्मी या गफलत है। ताहम बल्दिया वस्ती में जहाँ पर रिकवरी के हदाफ कहाँ है किसी को नहीं मालूम। बजट में 2 अरब 4 अरब रिकवरी का रखते हैं कि हमारे टारगेट ये है, हम अचीव करेंगे, लेकिन हर साल वो हदफ पूरा नहीं होता। इनका पोर्टल सर्विस का क्या हुआ, वहाँ से कितनी रिकवरी आई, किसी को नहीं मालूम। लेकिन अब नया शेड्यूल दे दिया है, हम नया शेड्यूल ला रहे हैं, टैक्स रिवाइज़ कर रहे हैं। 6 अप्रैल को हो चुके, क्लिक के मंसूबे चल रहे हैं, दीगर केसेस चल रहे हैं, लेकिन लॉ डिपार्टमेंट दिसंबर से खाली है। वकील इनका दिसंबर में रिटायर हो गया। आज मई की क्या तारीख हो गई, 10, लेकिन वकील नहीं है। तो ये मशावरत किससे कर रहे हैं, यानी कि लॉ डिपार्टमेंट से मशावरत किए बगैर सारे काम हो रहे हैं। सुभान अल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जबकि रिकवरी का भी कुछ नहीं मालूम। सैनिटेशन वालों को साबुन डस्टर कुछ नहीं मिलता। 2012 के बाद से किसी ने एजाज़िया नहीं दिया। ये अलाइशे उठाते हैं लेकिन पे लानत पड़ती है। लेकिन कोई बात नहीं, साबुन डस्टर ख्वाब बन चुके हैं। ये सैनिटरी वर्कर जो रीढ़ की हड्डी होते हैं और बल्दिया वस्ती के सर का ताज होते हैं, इनको लावारिस छोड़ दिया गया है। ये बल्दिया वस्ती की छोटी सी मस्तियां हैं, लेकिन बल्दिया वस्ती मॉडल ज़िला बनने जा रहा है या तबाही की तरफ। कि एडमिनिस्ट्रेटर और म्युनिसिपल कमिश्नर अपने डिपार्टमेंट से लाइल्म है कि क्या खेल तमाशे हो रहे हैं। तालीम का मेयार ख़त्म, तबाह बर्बाद हो रहा है, मुलाजमीन पिस रहे हैं। शाबाश है। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।